بالا خاتون عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کی زوجہ اور ایک مشہور تاریخی شخصیت تھیں۔ ان کا اصل نام رابعہ بالا خاتون تھا اور وہ ایک نیک بہادر اور باشعور خاتون کے طور پر مشہور ہے۔ بالا خاتون کی زندگی عثمانی سلطنت کی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہے کیونکہ وہ نہ صرف عثمان غازی کی زوجہ تھیں بلکہ انہوں نے سلطنت کے قیام میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بالا خاتون کے بارے میں تاریخی حوالوں میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد شیخ ادیب تھے جو ایک مشہور صوفی اور عالم تھے۔ شیخ ادیب عثمان غازی کے روحانی استاد تھے اور ان کے نظریات نے عثمان غازی کی شخصیت اور حکمت عملی پر گہرا اثر ڈالا۔ بالا خاتون کی پرورش ایک علمی اور روحانی ماحول میں ہوئی جس نے ان کی شخصیت کو مضبوط، پرخلوص اور عاقل بنایا۔ بالا خاتون کی شادی عثمان غازی سے یہ شادی صرف ایک خاندان کی شراکت نہیں تھی بلکہ یہ ایک اہم سیاسی اور روحانی اتحاد بھی تھا۔ اس رشتے نے شیخ ادیب اور عثمان غازی کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کیا جس کا فائدہ عثمانی سلطنت کو ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ ادیب نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں عثمان غازی کی نسل سے ایک عظیم سلطنت کے قیام کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اس خواب کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی بالا خاتون کا نکاح عثمان غازی سے کر دی۔ بالا خاتون نہایت نیک، باوقار اور باہمت خاتون تھی۔ انہوں نے عثمان غازی کی ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور سلطنت کے قیام میں ان کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ وہ نہ صرف ایک مثالی بیوی تھیں بلکہ سلطنت کے معاملات میں بھی دلچسپی لیتی تھی۔ بالا خاتون نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور دانشمندی سے نہ صرف عثمان غازی کو مضبوط کیا بلکہ عوام میں بھی عزت اور محبت حاصل کی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے فیصلوں کی حمایت کرتی تھی اور سلطنت کے دفاع کے لیے سپاہیوں اور خواتین کو حوصلہ دیتی تھی۔ بالا خاتون اور عثمان غازی کے ہاں کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن ان کے سب سے مشہور بیٹے کا نام علاؤالدین پاشا تھا جو سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی وزیر اور ایک اہم شخصیت تھے۔ بالا خاتون کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن تاریخی حوالوں کے مطابق وہ عثمان غازی کی زندگی کے آخری حصے تک ان کے ساتھ رہے۔ ان کا مقبرہ شیخ ادیب کے مزار کے قریب واقع ہے جو ترکی کے شہر بنلجت میں موجود ہے۔ بالا خاتون کی زندگی قربانی، وفاداری اور دانشمندی کی مثال ہے۔ وہ عثمانی سلطنت کے ابتدائی دور کی اہم شخصیات میں شامل ہیں اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ان کا کردار اس بات کی علامت ہے کہ ایک عورت نہ صرف اپنے خاندان بلکہ قوم اور سلطنت کے لیے بھی ایک مضبوط ستون بن سکتی ہے۔